الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو اکٹھے مضبوطی سے پکڑ ولا تفرقوا اور آپس میں فرقے فرقے جدا جدا نہ ہو اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تمہارے اوپر ہوا جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے،
اللہ نے تمہارے دل ملا دیے، پھر تم اللہ کے انعام کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے تمہیں آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات واضح کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہم سب پر انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی طور پر، یعنی تمام مسلمانوں کے اوپر، یہ ایک بہت ہی آزمائش کا وقت ہے جس میں اللہ نے ہمیں مبتلا کیا ہے۔ یقیناً اس میں ہمارے کرتوتوں کا دخل ہوگا، اور یقیناً اس میں ہمارے انفرادی یا اجتماعی گناہوں کا دخل ہوگا، ہمارے قومی فیصلوں کا دخل ہوگا، اور اجتماعی طور پر امت مسلمہ جو کردار ادا کر رہی ہے اس کا دخل ہوگا۔ لیکن حالات بہرحال اچھے نہیں۔ کسی ایک ملک کی بات کریں تو بھی حالات اچھے نہیں ہیں، اور اگر تمام 57 اسلامی ملکوں کی بات کریں تو بھی حالات اچھے نہیں ہیں، اور ان میں سے اگر ان ملکوں کا تذکرہ کر لیں کہ جو کچھ اس سے پہلے ہم مصر کے اندر دیکھ چکے، جو کچھ ہم شام کے اندر دیکھ چکے، یا جو آج کل غزہ کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کل جسد الواحد ہوتے ہیں، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے ایک جسم کے مختلف حصے ہیں، اسی طرح امت مسلمہ، ان کے مختلف علاقے، ان کے مختلف قبیلے، ان کے مختلف رنگ، ان کی مختلف نسلیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے میں، کسی ایک حصے میں چوٹ لگ جائے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ باقی حصہ اس سے انکنسرنڈ رہے، یا باقی حصے کو اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تکلیف اور اس کی وجہ سے بخار، اس میں پورا جسم مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو۔ اللہ، ڈاکٹرز کے پاس آپ چلے جائیں، بخار ہے، وہ تلاش کرتے ہیں کس حصے میں تکلیف ہے، کس وجہ سے بخار ہوا، یا تو کہیں پہ انفیکشن ہوگا، کہیں چوٹ لگی ہوگی، کہیں کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے بخار ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو امت کا جسم ہے، اس امت کے جسم میں بخار ہوتا ہے، جب بھی کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے وہاں بخار ہوتا ہے، پورے جسم کو بخار ہوتا ہے۔ تکلیف ایک حصے کو ہوتی ہے، بخار اور درد اور تکلیف میں مبتلا سارا جسم۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عرصہ ہوا یہ درد ختم ہو گیا، یہ بخار ختم ہو گیا، امت کو کوئی نہیں بخار چڑھتا۔ ہمارے سامنے کٹ مر رہے ہیں فلسطین والے، ہمارے سامنے مختلف ملکوں کی باریاں آئی ہوئی ہیں، اور ہر ملک کے اندر بدماشیاں کی جا رہی ہیں، انسانیت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، اپنے اپنے ملک کی فکر کرتے ہیں، اور جو امت مسلمہ کا حال ہو رہا ہے وہ ایک طرف سے جاری ہے۔ شاید ایسی ہی صورتحال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، جو پہلے بھی آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں، اس میں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورتحال کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یوشک الامم، ایک وقت آئے گا کہ امتیں، ہو سکتا ہے امتیں، قومیں، ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، امتیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تشبیہ دیکھیں، بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس کچھ ہے جس کے اوپر ساری امتیں ٹوٹ پڑی، اور حالات دن بدن گمبھیر سے گمبھیر تر ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں اگلا دن کیا ہونے والا ہے، واللہ عالم، یہ اللہ کو معلوم۔ ظاہر ہے اگر اس امت مسلمہ کا بازو کٹا ہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، امت مسلمہ کا دوسرا بازو کٹا ہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمارے جو پاؤں ہیں ان کو ایک ایک ٹکڑا کر کے کاٹا جا رہا ہے، ہماری ٹانگیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹی جا رہی ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تو ایک دن سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے رہے، پھر یہ بچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر امتیں اس طرح سے ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے ہم تھوڑے ہو گئے، من قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تھوڑے ہو گئے، تعداد کم ہوگی اس لیے دوسرے ٹوٹ پڑے گے؟ فرمایا نہیں، ولکنکم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، کیا اس دن تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ تعداد مسلمانوں کی کم ہے، صرف پاکستان کی آبادی دیکھ لیں، 25 کروڑ سے متجاوز ہے، اور پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں 1.5 سے 2 ارب ہے، 2 ارب کے قریب مسلمان، یہ تھوڑی تعداد تو نہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کسی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اللہ اکبر، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری سارے 1.5-2 ارب کی اہمیت، تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سیلاب کے آگے پانی آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو اس کے آگے خس و خاشاک بہتے چلے جاتے ہیں، تمہاری حالت ان خس و خاشاک کی طرح کی ہوگی جو سیلاب کے آگے بہتے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی نہیں پوچھتا دنیا، اللہ نہ کوئی اس کے لیے ڈرتا ہے کہ وہ آگے خس و خاشاک آ رہے ہیں، نہ اس کا کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی۔ اور پھر فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عُدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف، تمہاری ہیبت نکال دے۔ کس نبی کی امت ہے اللہ، جس نبی کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، ویسے تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں میں فضیلت دی ہے، لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی ہے، اس میں سے ایک بات آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، مجھے اللہ نے ایک ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، پہلے نبیوں کو نہیں ملی، وہ یہ ہے، اور دوسری حدیث نصرت بالرعب، مجھے اللہ کی طرف سے مدد کی گئی ہے اس رعب کی وجہ سے، اس دہشت کی وجہ سے جو میری وجہ سے دشمن کے دل میں ہوتی، بلکہ دوسری حدیث میں آیا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا میری مدد اللہ نے کی ہے
کہ میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، میرے دشمن کے دل پر دہشت ڈالی، وہ خوف میں مبتلا ہوں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اور پھر قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ساری امت کے لیے وعدہ ہے، قیامت تک وعدہ ہے کہ ہم تمہارے دشمن کے دل میں تمہاری دہشت بٹھا دیں گے، تمہارے دل میں، تمہارے دشمن کے دل میں تمہارا خوف بٹھا دیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ۔ لیکن کیا ہوا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، تمہاری ساری ہیبت، تمہارا سارا رعب، تمہاری ساری دہشت جو دشمن کے دل میں تھی، سب کوئی تمہیں کچھ نہیں سمجھ، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قطر پر حملہ ہوا ہے نا، قطر والوں نے $40 بلین کا جہاز تحفے میں دیا تھا اس امریکی صدر، اور باقی جو سرمایہ کاری ہے وہ الگ، کس لیے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، انا للہ و انا الیہ۔ اور اس پورے علاقے میں سب سے بڑا امریکہ کا فوجی اڈا قطر میں ہے، اور وہ اس لیے بنایا تھا یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ وہ جب سعودیہ آیا تھا تو سعودیہ والوں نے بھی بلائیں لی تھی، اور جب کبھی امریکی صدر سعودیہ آتا ہے وہ سارے بلائیں لیتے ہیں، کیوں؟ یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ یعنی ہماری حیثیت تو دیکھیں، ہمیں ہے کیا؟ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہاری مدد اللہ کر رہا ہوگا نا، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تمہارے اوپر امریکہ کیا، اسرائیل کیا، ان کا باپ بھی آ جائے تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، ساری دنیا جڑ کے آ جائے تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ وَيَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں، اللہ تو چھوڑے گا نا ہمیں۔ اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر تم فوجی اڈے بنا لو، پھر تم امریکہ کی بلائیں لے لو، پھر تم $40 بلین کے جہاز تحفے میں دے لو، پھر تم سب کچھ کر لو، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے گا، اللہ کی مدد تمہیں چھوڑ جائے گی، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پوری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ دل میں اگر ایمان ہے، اگر دل میں ذرا سا ایمان ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ تو اللہ پر ہوتا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، امریکی اڈوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہی ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، ان کے دارالحکومت پر حملہ کیا، امریکی اڈا بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا، کیونکہ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہ کرنا تھا۔ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے بدبخت ایک ہیں، اللہ، ان کو تکلیف مسلمانوں سے ہے، اور مسلمان چاہے کیا گزرا ہو، چاہے مسلمان بدترین بد عمل ہو، لیکن مسلمان ہو اس سے ان کو تکلیف۔ ابھی پڑھا نہیں، کل آج کی خبر ہے، یہ بدبخت، مجھ سے کہنا پڑتا ہے، زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ جو امریکی صدر ہے یہ برطانیہ کے دورے پر آیا، اور برطانیہ کا جو میئر ہے وہ مسلمان ہے، محمد صادق، وہ جیسا بھی مسلمان ہے، گیا گزرا مسلمان ہے، وہ انگریزوں کی طرح کا مسلمان ہے، شاید کردار میں انگریزوں سے بھی برا ہو لیکن ہے تو مسلمان۔ یہ واپس جا کے اپنے امریکہ میں جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے کہ شاہی کھانے میں نے اس کو منع کیا تھا، برطانیہ والوں کو، کہ شاہی کھانے کے اندر محمد صادق کو نہیں بلانا، اس لیے کہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ پریس کانفرنس میں اس نے اعلیٰ الاعلام کہا، نہ کوئی انسانیت، نہ کوئی بین الاقوامی قانون،
نہ کوئی سفارتی آداب، کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے مسلمانوں سے نفرت۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، سارے مسلمان، اور اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ہم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اور پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر ہے کہ ہمارا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہو گیا۔ خوشی کی بات ہے، دو مسلمان ملکوں کا معاہدہ ہو گیا، خوشی کی بات۔ اور معاہدہ کیا ہوا؟ تمہارا دشمن ہمارا دشمن، اور ہمارا دشمن تمہارا دشمن۔ اگر تمہارے اوپر جارحیت ہوئی تو وہ سمجھا جائے گا دونوں ملکوں کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہوئی تو بھی سمجھا جائے گا دونوں ملکوں کے اوپر ہے، لہذا مل کے مقابلہ کریں گے، جو بھی کوئی مسئلہ ہوا اس کا مل کے مقابلہ کریں گے۔ بہت ہی اچھا معاملہ، بہت ہی اچھا معاہدہ ہے۔ اللہ اس معاہدے کے اندر برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ باقی ملکوں کو بھی یہ توفیق دے۔ خوشی کے شادیانے بجانے والوں، کبھی معاہدہ یہ بھی ہوتا کہ جو غزہ پہ حملہ کرے گا وہ امت مسلمہ پہ حملہ مسلسل ہوگا۔ کبھی یہ بھی معاہدہ ہوتا کہ غزہ والے بھی ہمارا بازو ہیں، غزہ والے بھی ہمارا عضو ہیں، ہم سارے اس کے معاملے میں بھی اسی طرح متحد ہوں۔ لیکن وہاں نسل مٹائی جا رہی ہے ان کی، وہاں اس کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، اور 2 سال سے یہ کام جاری ہے، کسی نے آج تک اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ مجھے اس معاہدے کی خوشی ہے، ہم سب کو اس معاہدے کی خوشی ہے، لیکن یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ امریکہ جس سے ہم نے آج تک معاہدے کیے کہ وہ ہمیں بچائے گا، جب پتا چلا کہ وہ نہیں بچاتا تو ہمیں فکر پڑی کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیں، ہم کوئی اور معاملہ کر لیں، لہذا پاکستان کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کرے مجھے جو خیالات آ رہے ہیں اور جس پر لوگ لکھ بھی رہے ہیں، اللہ کرے وہ سارے خیالات غلط ہوں، جو اس کے بارے میں منفی خیالات آ رہے ہیں، اللہ کرے سارے غلط، اور یہ اتنا اچھا معاہدہ ہو کہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ باقی امت مسلمہ بھی جڑتی جائے، اور اللہ کرے غزہ والوں کو بھی اپنا جسم سمجھ کر، اپنا بازو سمجھ کر، اپنے بھائی سمجھ کر یہ معاہدہ بھی ہو جائے کہ آئندہ اگر کسی نے غزہ پر حملہ کیا تو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے امت مسلمہ پر حملہ ہوا۔ اگر یہ ہو تو پھر تو بھائی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں، بگرنا تو اپنی اپنی پڑی ہوئی، بگرنا تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو میں نے شروع کی، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہوگا کہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، الوہن، دلوں میں وہن پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ سب کچھ موت سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کاش یہ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہوتا، اگر یہ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہو تو اس جیسا معاہدہ کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اگر صرف اپنی جان حب الدنیا و کراہیت الموت، کہیں ہم مر نہ جائیں، اگر صرف اس لیے ہے اپنی جان بچانے کے لیے ہے، اپنا ملک بچانے کے لیے ہے، اگر اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، تو یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بتائی تھی، یہ تو بیماری ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سمندروں میں آج کل ایک قافلہ جا رہا ہے، اس کا نام ہے گلوبل سمود فلوٹیلا۔ گلوبل کا مطلب عالمی، سمود کا مطلب استقامت،
فلوٹیلا کا مطلب بحری قافلہ، ایک ایسا قافلہ جو عالمی استقامت کا قافلہ ہے، اور وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اس میں ساری دنیا کے 44 ممالک کے لوگ شامل ہیں، جس میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ 23 اگست کو چلا ملائیشیا سے، پھر اس کے ساتھ 30 اگست کو کچھ لوگ اسپین سے شامل ہوئے، کچھ لوگ اٹلی سے، جنوبا 30 اگست کو اٹلی سے، اٹلی کا ایک شہر ہے جنوبا، وہاں سے شامل ہوئے، پھر اسپین سے اگلے دن لوگ شامل ہوئے۔ بہرحال یہ قافلہ ہے، پھر آگے تیونس سے لوگ شامل ہوئے۔ یہ 50 تقریباً 50 جہازوں کا یا 50 کشتیوں کا یہ قافلہ ہے، جس میں کم و بیش 500 سے زیادہ پوری دنیا کے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اور وہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہ غزہ والوں کے لیے امداد لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے دوائیاں لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے کھانا لے کے جا رہے ہیں، ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کے لیے دودھ لے کے جا رہے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ دنیا سوئی ہوئی ہے، دنیا حب الدنیا وکراہیت الموت میں مبتلا ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں، ہم ان کا ناکہ توڑتے ہیں، ہم ان کی ناکہ بندی توڑتے ہیں، ہم وہاں جا کے جو امداد کی راہداری ہے اس کو کھلواتے ہیں، اور ہم بین الاقوامی قانون جو سرحدوں کا ہے اس کا احترام یقینی بناتے ہیں۔ یہ 3 مقاصد کے لیے وہ چل پڑے ہیں اور پانیوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں معاہدے کرنے والوں، میں آپ کو بتاؤں آج تک 23 اگست سے لے کر آج کیا دن ہے؟ آج 19 ستمبر ہے۔ آج تک کسی ملک نے، نہ کسی اسلامی ملک نے، نہ کسی غیر اسلامی ملک نے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں لی۔ آج تک، آج کے دن تک کسی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ وہ انسان نہیں، وہ کسی انسانی مقصد کے لیے نہیں جا رہے۔ اللہ ان غیر مسلموں کو جو ان کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور جو مسلمان اس میں شامل ہیں، اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ یار پوری دنیا میں سے کوئی اٹھا تو صحیح، کوئی نکلا تو صحیح، لیکن ہم ہیں شادیانے بجائے اپنے معاہدوں پر، لیکن ہم ان 50 کشتیوں کو تحفظ دینے کا کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ ہمارا مفاد وابستہ ہوگا تو ہم کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہ بیچارے پانیوں میں ہیں، سفر جاری ہے، اور وہ دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دنیا والوں اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہماری سیکیورٹی کا بندوبستی کر دو کہ ہم بخیر و عافیت وہاں پہنچ جائیں۔ جن مقاصد کے لیے ہم جا رہے ہیں کم از کم وہ مقاصد پورے ہو جائیں۔ لیکن ہمارے حالات کیا ہے؟ ہم اس قافلے کو مرتا دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو 70-75 ہزار فلسطینیوں کو کٹتے مرتے، ان کی چیخیں سنتے، ہمیں 2 سال گزر گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ 2 سال سے تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وہاں نسل کشی ہو رہی ہے، ان کی نسل مٹائی جا رہی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے سوال کرنا ہے، اور اللہ کا سوال قرآن میں موجود ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تمہارے پاس بڑے جہاز ہیں، تم انڈیا کو 4 گھنٹے میں ہرا دیتے ہو، تم واقعی بڑے، تمہارے پاس ایٹم بم ہے، تم واقعی بڑے سورما ہو، بڑے ہیرو ہو، ہم تمہاری اس ساری جمع مردی کے قائل ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اللہ کا سوال قرآن میں پڑھ لو کہ تمہیں کیا موت پڑتی ہے جو تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ وہاں کیا ہے؟ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ، اتحاد تو بڑی بات ہے، جڑ جاؤ، اس سے اچھی کوئی بات نہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں کہ دو ملک جڑے ہیں مسلمانوں کے، اللہ 57 کے 57 ملکوں کو جوڑ دے، اس سے بڑی تو اور خوشی کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں ہمارا زخم رس رہا ہے، جہاں ہم مر رہے ہیں، جہاں ہم کاٹے جا رہے ہیں، جہاں ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، اس کا بھی کوئی بندوبست کرو، اس کا بھی کوئی خیال کرو، وہاں بھی کوئی جانے کی سبیل کرو۔ نہیں کر سکتے تو وہ جو پانیوں میں جا رہے ہیں کم از کم ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرو، وہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ میں نے کوشش کی نیٹ سے تلاش کرنے کی کہ کسی ملک نے سیکیورٹی کی کوئی بات کی ہو ان کی، تو مجھے یہ پتا چلا 16 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیکیورٹی دیں گے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ 16 ممالک ایسے ہیں، اور ان میں سے بھی وہ جو 16 ممالک ہیں ان میں سے تقریباً سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے۔ اور کس سے مطالبہ کیا ہے؟ یہاں کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سفارت کا قانون نہیں ہے۔ وہ جو مارے گئے تھے نا، جن کو مارنے کے لیے قطر میں حملہ کیا گیا تھا، وہ سفیر تھے، خود بٹھایا مذاکرات کے لیے، خود بٹھایا۔ وہ مذاکرات کر رہے تھے، اوپر سے بمباری ہو گئی، اوپر سے میزائل آ گئے۔ اور یاد کریں اور یاد رکھیں، یہ جو سفیر ہوتے ہیں صرف اسلام میں نہیں، پوری دنیا کے قوانین میں، ہر قانون، دنیا کے ہر قانون میں سفیر کو مارنا جائز نہیں، وہ چاہے دشمن کا سفیر ہو، اس کو مارنا ناجائز ہے۔ اور اسلام میں اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے جھوٹا، اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی ہو سکتا؟ اس نے اپنا ایک سفیر بھیجا، ابن نواحہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تو شہادت دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آگے سے بکواس کرتا ہے کہ آپ شہادت دیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اگر سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے آج قتل کروا دیتا۔ تو اگر سفیر نہ ہوتا تو تیرا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس لیے واجب القتل ہے، تجھے قتل کر دیا جانا چاہیے، لیکن تو چونکہ سفیر ہے اس لیے سفیر کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ وہ زندہ واپس گیا، سلامت واپس گیا، اس لیے کہ وہ سفیر تھا۔ اللہ، اس طرح کے معاملے میں بھی، یعنی جو ناقابل برداشت معاملہ ہے، آج یہ بات سن کر ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو صحابہ کرام نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ان سب نے برداشت کیا، کیونکہ وہ سفیر تھا۔ سفیر کو ساری ہر قوم میں، ہر قانون میں اس کو امیونٹی حاصل ہے، لیکن ان بدبختوں نے جو بمباری کی ہے سفیروں کے اوپر، کوئی قانون نہیں۔ جب افغانستان سے انہوں نے مسلمان پکڑے، مجاہدین پکڑے، اور جو قیدی ہوتے ہیں، جنیوا کنونشن خود قانون بنایا ہوا ہے، جنیوا کنونشن، اور وہ قیدیوں کے حقوق کے بارے میں ہے
کہ ہر قیدی وہ جتنا مرضی خطرناک قیدی ہو اس کا ایک حق ہوتا ہے۔ ان بدبختوں نے خود ہی ایک اصطلاح بنائی، اس کا نام رکھا اینیمی کمبیٹنٹ، حملہ آور دشمن۔ وہ کہتے ہیں جو اینیمی کمبیٹنٹ ہو نا اس کے اوپر جنیوا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے پھر ان کو گوانتانامو بے میں رکھا، جانوروں کی طرح رکھا، جانوروں سے بھی زیادہ ان کو اذیتیں دی، ان کو تکلیفیں دی، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا، سب کچھ کیا جو دنیا میں کوئی ظالم بڑے سے بڑا کر سکتا تھا وہ کیا۔ کہتے ہیں ان کے اوپر جنیوا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا، جو مرضی کر لے، کوئی قانون نہیں، کوئی سفارتی آداب نہیں۔ ان کے خلاف یہ چھوٹے موٹے معاہدے یہ فائدہ نہیں دیں گے۔ میں ایک بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وقت ہو گیا میں یہی بات دوبارہ دہرا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھے، اپنے دین پر موت دے، ایمان پر موت دے۔ اللہ ایمان والا بنائے، ایمان کی زندگی دے، ایمان والی موت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں اکٹھا فرمائے۔ سن لیجئے 57 اسلامی ملک جب تک یہ مرنے کا عزم نہ کر لے، جب تک یہ مرنے کا عزم نہ کر لے، ان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ موت سے ڈرتے رہیں گے نا، حب الدنیا وکراہیت الموت، جب تک یہ موت سے ڈرتے رہیں گے، ان کی یہ جو دنیا میں جو ہلکا پن ہے، جو خس و خاشاک جیسی زندگی ہے، جو قابل نفرت زندگی ہے، جس میں دنیا نے ان کو اپنے پاؤں کے تلے ان کی گردن دبائی ہوئی ہے، یہ زندگی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہ موت سے نفرت کی بجائے موت سے پیار کرنا نہ شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا